بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس کتاب شرح لمعہ کتاب الطہارت درس نمبر 29 صفحہ نمبر 70. والواجب فی التیمم النیۃ وہی القصد الی فعلہ وسیأتی بقیۃ ما یعتبر فیہا مقارنۃ لأول افعالہ وهو ضرب علی الارض بیدیہ معا. ہماری گفتگو تیمم میں تھی. آج ہم واجبات تیمم کو پڑھنے جا رہے. پہلا واجب تیمم میں نیت ہے. وہ نیت جو پہلے فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو. جو پہلا فعل ہے یعنی ہاتھوں کا زمین پہ مارنا اس کے ساتھ ملی ہوئی. اب فرماتے ہیں کہ آیا دونوں ہاتھوں کا زور سے مارنا واجب ہے یا صرف زمین پر رکھ دینا واجب ہے؟ تو روایتیں ہیں دو قسم کی. اسی لیے مصنف نے کبھی تو زور سے مارنے کو بھی کہا ہے جیسے یہاں پر اعتماد، بلکہ یعنی ایسے صرف ٹچ نہیں کرنا بلکہ پورا زمین کے اوپر مارنا ہے. اور بعض کتابوں میں انہوں نے فرمایا ہے کہ صرف ٹچ کرنا ہی کافی ہے. تو کیونکہ روایتیں مختلف ہیں اس لیے یہ فتوے بھی مختلف ہو گئے. جس نے کہا ہے کہ صرف جیسے بھی لگ جائے ہاتھ، انہوں نے ادا کا خیال کیا ہے. اچھا کہ میں ادا ہو گئے. اور جس نے کہا ہے کہ نہیں زور سے لگیں، انہوں نے مطلق کو مقید کے ساتھ مربوط کیا ہے کہ قید ہے کہ وہ سختی کے ساتھ لگے. مٹی ٹچ ہو جائے نا ساتھ، وہ اس لیے زور سے مار دو. ایک مسئلہ اور ہے، اگر کسی صاحب کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے ایکسیپشن، یا مثلا ایک ہاتھ کام نہیں کرتا فالج کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو، یا ایک ہاتھ میں زنجیر ہے، وہ جو پاکستان میں قیدی نہیں ہوتی، ایک ہاتھ میں وہاں ہوتی ہے نا کوئی زخم ہو، کوئی کسی قسم کی کوئی زخم ہو، شاباش. تو فرماتے ہیں کہ وہ جو ایک ہاتھ ہے اسی کو مارے گا. دوسرے کو ظاہر ہے کہ وہ ظاہر نہیں مار ہی نہیں سکتا. اگر نجاست ہے اور وہ نجاست سرایت کرنے والی ہے یا حائل ہے مٹی کے لگنے میں تو اس کو ظاہر کرے گا. اچھا، اگر ممکن نہ ہو تو پھر نجس کو ہی مار کے وضو کر لے گا. یا فرماتے ہیں اگر کوئی امکان نہ ہو ہاتھوں کا، دونوں ہاتھ ہی کٹے ہوئے ہیں، تو پھر جو مسح وجہ ہے چہرے کا مٹی سے ملنا وہ ساکت نہیں ہوگا، پھر چہرے کو مٹی پہ ملے ایسے کر کے. ہاں ٹھیک ہے. اور مستحب ہے کہ جب دونوں ہاتھ زمین پہ مارے تو جھاڑ دے. اچھا، مٹی جھاڑ دے. ہاں، اور پھر اوپر سے نیچے کی طرف یوں. آیا یہ یہیں تک کافی ہے یا سائیڈوں پہ بھی؟ تو کہتے ہیں کہ بہتر ہے سائیڈوں پہ بھی کرے، ویسے واجب نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ کونیوں سے شروع کرے، یہاں سے ایسے. ہاں وہی بالکل ایسے ہی. تو یہ
پھر یہ فرماتے ہیں کہ آیا موالات واجب ہے؟ ترتیب جو ہے، ہاں ترتیب نہیں، موالات، کنٹینیوٹی اچھا کنٹینیو، ہاں فرماتے ہیں ترتیب تو ظاہر ہے، ظاہر ہے، تو اس میں موالات بھی تیمم میں واجب ہے ہاں ایک کہ اس میں زیادہ پاز نہ کرے. ہاں ایک یہاں کر دیا پھر 5 ایک اور منٹ. سوال ہے، ایک آدمی نے غسل جنابت کے بدلے میں کرنا ہے تیمم، تو پہلے بتا چکے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ہاتھ مار کے چہرے کو ٹچ کرے گا اور ہاتھوں کو، اور دوسری مرتبہ ٹچ کرے گا صرف ہاتھوں کو، تو پورا. اگر جنابت کے علاوہ کوئی غسل ہو تو 2 تیمم کرنے ہوں گے، ہاں کیونکہ جنابت والا غسل تو وضو کو ایگزمپٹ کرتا ہے جی، تو یہ تیمم بھی ایگزمپٹ کر دے گا. ظاہر ہے ظاہر ہے ظاہر ہے. مگر جو باقی جنابت کے علاوہ نفاس، استحاضہ وغیرہ کے غسل ہوتے ہیں ان میں تو وضو ضروری ہوتا ہے نا، وضو بھی ضروری ہوتا ہے، تو گویا ایک غسل کے بدلے میں تیمم ہوگا اور ایک وضو کے بدلے میں تیمم ہوگا. یہ خلاصہ ہے. اور اگر آپ سونے کی غرض سے یا غسل یا میت کی غرض سے غسل کر رہے ہیں یا سونے کے لیے غسل کر رہے ہیں تو اس میں بدلیت کی نیت نہیں ہوگی، باقی میں بدل کی نیت ہوگی. ان میں بدل کی نیت نہیں ہوگی اس لیے کہ خود یہ واجب ہی نہیں ہے، یعنی وضو کے بدل یا غسل کے بدل کی نیت تیمم میں کریں گے. صحیح بات. مگر اگر آپ مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں سے گزرنے کے لیے کر رہے ہیں اچھا تیمم، یا سونے کے لیے کر رہے ہیں، یا تیمم کر رہے ہیں میت کے لیے، تو اس میں جنازے کے لیے اس میں بدل کی نیت نہیں. ٹھیک ہے. مسجدوں سے نکلنے کے لیے اکثر کے نزدیک تو جائز ہی نہیں ہے تیمم. اگر جائز ہو تو بدلیت کی جہاں ضرورت نہیں ہے. ملاحظہ کریں. والواجب فی التیمم النیت، اور واجب ہے تیمم میں نیت. تیمم میں پہلا واجب کیا ہوا؟ نیت. دوسرا واجب کیا ہوا؟ ضرب زمین پر. تیسرا واجب کیا ہوا؟ مسح چہرے پر اور ہاتھوں پر. چوتھا واجب کیا ہو گیا؟ موالات. والواجب فی التیمم النیت وہی القصد الی فعلہ. تیسرا چہرے اور ہاتھوں پر. بس چوتھا موالات. ایک ہی ضرب سے چہرے اور ہاتھوں؟ ہاں. یا دو الگ الگ؟ نہیں ایک ایک. دوسری تو جنابت کے لیے. ٹھیک ہے. وضو کا بدل ایک ہی. جی ہاں. یہ غسل کا بھی وضو کا بھی ہو جائے گا. وہ جب ہاتھ مار کے ہاتھوں کو مس کریں گے تو وہ ڈبل ہو جائے گا. چلیے. وہی القصد الی فعلہ، وہ نیت قصد ہے فعل کی طرف. وسیاتی بقیت ما فیہا مقارنۃ لاول افعالہ. ان قریب آئے گا اس میں باقی سب مسئلہ کہ اس نیت کو مقارن ہونا چاہیے اول افعال کے ساتھ. ادھر آپ نے زمین پہ ہاتھ مارے دونوں، ادھر نیت کی مقارن. جیسے وضو میں کیا کرتے تھے، جب پانی ڈالنے لگتے تھے تو نیت کرتے تھے. مقارن ملا ہوا. وَهُوَ ضَرْبُ عَلَى الْأَرْضِ بِيَدَيْهِ، اور وہ مارنا ہے. مقرون بھی اسی سے. جی ہاں. مقارن. وَهُوَ ضَرْبُ عَلَى الْأَرْضِ بِيَدَيْهِ، اور وہ
مارنا ہے یعنی واجب ہے مارنا علی الارض بیدہ زمین پر دونوں ہاتھوں سے معاً ایک ساتھ یہ یوں نہیں ایسے نہیں ہاں ایسے وَهُوَ وَضْعُهُمَا بِمُسَمَّى الْاعْتِمَاد وہ رکھنا ہے دونوں ہاتھوں کا اس اعتبار سے کہ ٹیکنا اعتماد کا نام آ جائے اچھا کہ لگ گئے ہیں واقعی ہاں اعتماد سمجھتے ہیں نا جی اعتماد جی ہاں جی ٹیک لگانے ہاں کو جی کہتے ہاں ہیں جی ہاں جی تو لگ گئے پورا لگ گئے ہاں جی فلا یکفی مسمى الوضع على الظاہر خلافا للمصنف کافی نہیں کہ نام صادق آ جائے رکھنے کا صرف واضح نہیں بلکہ اعتماد دیکھیے واضح ہے دیکھیے ہاں بالکل یہ واضح صحیح اعتماد یہ ہے یہ تو تھوڑا جس میں ضرب اسی لفظ ہاں ضرب کا ہاں بعض میں ٹچ نہیں فرض میں نے رکھنا رکھنا دیکھیے یہ دیکھیں یہ واضح ہے اور یہ ضرب ہے اعتماد کے ساتھ فلا يكفي مسمى الوضع على الظاهر خلافا للمصنف في الذكر فإنه جعل الظاهر الاکتفاء مصنف نے ظاہراً اکتفا کو قرار دیا بالوضع الاکتفاء بالوضع کو ظاہر کیا مصنف فرماتے ہیں کہ کافی ہے اتنا ہی کہ وضع کر دیں ذکر میں ومنشأ الاختلاف تعبیر النصوص بكل منهما اور منشأ اختلاف کیوں ہوا ہے ایک جگہ کہا ہے واضح ایک جگہ کہا ہے اعتماد ٹیلی فون نہیں تعبیر النصوص بكل منهما کہ روایتیں دونوں قسم کی آئی وَقَضَى عبارات الاصحاب اسی طرح علماء کی عبارتیں بھی دو ہی قسم کی فمن جوزهما جعله دالا على ان المؤدى واحد جس نے دونوں کو جائز قرار دیا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ دلالت کرتے ہوئے کہ بھائی ادا تو ہو گیا ہے نا واضح کریں تو بھی ادا ہو جاتا ہے ضرب کریں تو بھی ادا ہو جاتا ہے ومن عین الضرب اور جس نے ضرب کو معین کیا ہے حمل المطلق علی المقید اس نے مطلق کو مقید پر حمل کیا کہ مطلق ضرب جو ہے یہ واضح اعتماد کے ساتھ ہو یہ قید کا خیال رکھا وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْيَدَانُ مَعًا مَعَ الْاِخْتِيَارِ اور اعتبار کیا جائے گا دونوں ہاتھوں کے ٹچ کرنے کا رکھنے کا اعتماد کے ساتھ معًا اکٹھے مع الاختیار اگر اختیار ہو تو اگر اختیار ہے تو دونوں رکھیں فلو تعذرت احداهما اور اگر ایک کا رکھنا اعتماد کے ساتھ محال ہو لقاطع ہاتھ کٹا ہوا ہے او مرض یا مریض ہاتھ خراب ہے فالج ہے مریض ہے کوئی کسی اور رابطن یا ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے ربط یہ زنجیر کو کہتے ہیں ربط خرچہ اقتصر علی المیسور تو یہ لو کا جواب ہے اگر ایسے ہو تو اقتصر علی المیسور انحصار کیا جائے گا ممکن پر ایک ہے تو ایک پر کیسے ممکن جی میسور یعنی آسان ممکن فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فائل
ولما يدخل الإيمان في قلوبهم یدخل کا فاعل ایمان اور ربط اقتصر علی المیسور ومسح الجبہۃ بھی، اور اسی ایک کے ساتھ جتنا میسور ہے جبہہ کو مسح کر دیا جائے گا. اچھا ہاں یعنی دونوں یہ دیکھیے یہ ہوتا ہے نا. وسقط مسح الید، دوسرے ہاتھ کا جو مسح ہے وہ ساقط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یا وسقط مسح الید، اور دوسرے ہاتھ کا جو سخت ہے وہ مسح وہ ساقط. ہاں تو جون سا ہاتھ ہے اسی سے ہاں بس ہاں وہ دوسری ضرورت نہیں ہے. وَيُحْتَمَلُ قَوِيًّا مَسْحُهَا بِالْعَرْضِ، احتمال قوی تو یہ ہے کہ ایسی صورت میں جبہہ کو، پیشانی کو زمین پر ٹچ کرے، ایک سے بھی ٹچ نہ کرے. اگر دونوں نہیں ہیں تو کیا کریں؟ پیشانی کو زمین پہ رکھ دیں. کما یمسح الجبہۃ بہا لو کانتا مقطوعتین، جیسے اگر دونوں کٹے ہوئے ہوتے تو کیا کرتے؟ پیشانی رکھتے. تو ایک بھی اگر کٹا ہوا ہے تو بھی وہی، ایک بھی بندھا ہوا ہے تو پیشانی رکھ دے. یا دونوں، یہ احتمال قوی ہے، یا دونوں سے ٹچ کرے یا ٹچ نہ کرے. واضح ہو گئی بات؟ اچھا. وَلَيْسَ كَذَلِكَ لَوْ كَانَ نَجِسَتَيْن، ایسے نہیں ہوگا اگر ہاتھ نجس ہو. بل يَمْسَحُ بِهِمَا كَذَلِكَ، نجس کے ساتھ ہی، نجاست کے ساتھ ہی آپ ٹچ کریں گے دونوں ہاتھوں کو. اگر مرض ہے، ربط ہے، کٹا ہوا ہے ایک ہاتھ تو یہ بات ہے. اگر دونوں ہاتھ نجس ہیں تو یہ نہیں کریں گے کہ بھائی اب ہم جبہہ رکھ دیں، پیشانی رکھ دیں. اب نجس کے ساتھ ہی آپ وہ کر لیں، مسح ٹچ کریں گے، تیمم کریں گے. جس طرح امریکہ والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر ان کے کپڑے نجس ہیں اور نماز کا ٹائم جا رہا ہے تو نجس کے ساتھ ہی نماز پڑھیں گے، بعد میں قضا بھی کریں گے. آپ کو پہلے تو اجازت کس نے دی ہے نجس کرنے کی؟ آپ نجس کاری کیوں رہے؟ صحیح. ٹھیک ہے جناب. اچھا ٹیلی فون بوتھ آپ نے اچھا لیا، اچھا ہو گیا. کیا ٹیلی فون بوتھ ہو گیا باتھ روم. ہاں نہیں، یہاں اگر بولیں گے تو پھر وہ بعد میں وہ یوٹیوب والے بیچارے شکایت کر رہے ہیں نا، وہ بہت شکایت کر رہے ہیں یوٹیوب والے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. وہ لکھ رہے ہیں بیچارے ایک ایک لفظ. اچھا وَلَيْسَ كَذَلِكَ، اس طرح نہیں ہوگا کہ دونوں ہاتھوں کو ٹچ نہ کریں اور زمین پر جبہہ کو، وجہ کو رکھ دیں یا جبہہ کو رکھ دیں، پیشانی کو رکھ دیں. لَوْ كَانَتَا نَجِسَتَيْن بَلْ يَمْسَحُ بِهِمَا كَذَلِكَ مَعَ تَعَذُّرِ التَّطْهِيرِ، اگر محال ہے پاک کرنا تو دونوں ہاتھوں کے ساتھ ہی کریں گے، مس کریں گے. الا ان یکون متعدیتا، مگر یہ کہ وہ نجاست متعدی ہو، کہ صاحب بہادر کے چہرے پر بھی لگ جائے گی، نعوذ باللہ منی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، پیشاب پخانہ لگا ہوا ہے، ہاں تو پھر او حائلتن، ہاں یا وہ حائل ہو، لہر جم گئی ہے نجاست کی، تو فیجب التجفیف، پھر اس کا نجاست کا خشک کرنا واجب واجب ہے.
دھونا تو اس لیے نہیں کہ پانی نہیں ہے ہے ہی نا. نہیں. وَإِزَالَةُ الْحَائِلِ مَعَ الْإِمْكَانِ، اور حائل کو وہ جو لہر جم گئی ہے، اس کو نجاست ایسی ہے کہ وہ ہتھیلی اور زمین کے درمیان وہ حائل ہو گئی ہے، اس حائل کو ہٹائیں گے. وإزالة الحائل مع الإمكان. فَيَجِبُ التَّجْفِيفُ وَإِزَالَةُ الْحَائِلِ، اور واجب ہے حائل کا ہٹانا مع الامکان. فَإِن تَعَذَّرَ ضُرِبَ بِالظَّهْرَانِ خَلَا مِنْهَا، اور اگر ہٹانا ممکن نہ ہو، وہ یعنی وہ حائل ہٹ نہیں سکتا، تو پھر الٹی سائڈ پہ کریں. ہاں الٹی مارے یوں ظاہر، یہ ظاہر اس کو الٹی مار کے تو پھر ایسے کر رہے. ہاں الٹی مار کے. شاباش. خلا منہا، وہ جو الٹی سائڈ ہے وہ تو نجاست سے پاک ہے، خالی ہے. خالی ہے. خلا دونوں خالی ہیں، ہاں. تسنیہ. منہا من النجاست. وَإِلَّا ضُرِبَ بِالْجَبْهَةِ فِي الْأَوَّلِ، یہ بھی اگر ممکن نہ ہو، وہ زہران بھی نجس ہے، تو پھر کیا کرے؟ ضُرِبَ بِالْجَبْهَةِ فِي الْأَوَّلِ وَبِالْيَدِ النَّجِسَةِ فِي الثَّانِي. پہلے تو پیشانی کو رکھا جائے گا اور پھر نجس ہاتھ کو. اچھا، پہلے پیشانی کو رکھا جائے گا، ہاں. پھر نجس ہاتھ. کیا یعنی دوسری مرتبہ، یعنی 2 مرتبہ کرے گا، پیشانی کو بھی اور نجس ہاتھ کو. وہ طرف جو نجس ہے، ہاں ہاں، اگر حائل بھی ہے تب حائل ہے تب بھی. اگر وہ چہرے پہ لگے تب بھی. نہیں، اگر حائل ہے تو حائل کو ہٹائے گا، حائل نہیں ہٹ سکتا تو ظاہر سے کرے گا. ظاہر سے کرے گا. وہ ظاہر سے کرنا ممکن نہ ہو تو پھر پیشانی. رکھے گا. ہاں، اور جس طرف سے کر سکے وہ کرے. کبھی ایسے کرے گا. کرے گا. ٹھیک ہے. تو پھر کبھی تو یہی بات رہی نا کہ اگر نہیں، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا. یہ تو ہم تو صرف قول نقل کرنے والے ہیں نا، ہم تو صرف نقل قول کر رہے ہیں. دیکھیے یوں، اگر تو دیکھیے تجفیف تنجس ممکن نہیں ہے کہ آپ پاک کریں، ممکن نہیں ہے آپ خشک کریں، حائل نہیں ہٹا سکتے. اگر پشت، یہ پشت ظاہر خالی ہے حائل سے یا نجاست سے، تو پشت کو زمین پہ ماریں گے. اور اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو پیشانی کو زمین پر مس کریں گے. ٹھیک ہے. اور اگر نجاست غیر متعدیہ ہے اور حائل ہے دست نجس کے ساتھ، تو اس کو بھی مس کریں گے، پیشانی کو بھی مس کریں گے اور ہاتھ کو بھی غیر متعدیہ کو مس کریں گے. تو 2 مس ہو گئے. یعنی گویا یہ فرض یہ کرے گا کہ یہ جبیرہ ہو جائے گا. جبیرہ کیسے ہوتا تھا وضو میں؟ یہ تیمم میں جبیرہ ہو جائے گا. تو یہ صرف ہاتھ پہ ہی مارنا ہے یا ہاتھ پھر اٹھا کے نہیں کرنا؟ یعنی وہی جو ہاتھ ہے نا، وہی جو ہاتھ پیشانی لگانے کے بعد ہاں، تو اس ہاتھ کو پھر پیشانی پہ مار مارنا. دے بس. ٹھیک ہے. اگر تجفیف ممکن نہ ہو، نجس ممکن نہ ہو، ممکن ہے تو خشک کریں. ٹھیک ہوگی. وَإِلَّا ضُرِبَ بِالْجَبْهَةِ فِي الْأَوَّلِ، فی الاول سے مراد نجاست اگر متعدی ہے. دیکھیں فی الاول کے نیچے لکھ لیں،
اگر نجاست متعدی ہے، اگر وہ نجاست اگر ہاتھ کو ٹچ کرتا ہے جبہہ کے ساتھ، پیشانی اور صورت کے ساتھ، تو وہ نجاست لگ جاتی ہے. اس میں تو کیا کرے گا؟ پیشانی کو رکھے گا زمین. وَبِالْيَدِ النَّجِسِ فِي الثَّانِي، اور اگر نجاست غیر متعدی ہے، یہ ہوئی بات، دو دفعہ نہیں، یہ ایک فرض ہے. اگر نجاست متعدی ہے تو پیشانی رکھے گا، اگر نجاست سرایت کرنے والی نہیں تو ہاتھ سے کرے گا. یہ دو دفعہ نہیں، یا یہ یا وہ. فی الاول سے مراد نجاست متعدی، فی الثانی سے مراد غیر متعدی. کما لو کان علیہا جبیرہ، جیسے جبیرہ کیسے ہوتا ہے؟ جبیرہ کیسے ہوتا تھا؟ پٹی کے اوپر ہی نہیں کر لیتے تھے. یہ زخم تو نہیں لگا اس کے پٹی کے اوپر ہی کر رہے ہیں نا، تو نیچے نجاست تو ہے نا. تو کس طرح نجاست کے اوپر ہی آپ ہاتھ پھیر رہے ہیں؟ تو اس ہاتھ کو اسی طرح پھیر اگر متعدی نہیں ہے. اچھا، وَالضَّرْبُ مَرَّةً لِلْوُضُوءِ، وضو کے لیے ایک مرتبہ ضرب مارنی ہے. لِلتَّیَمُّمِ بِهِ هُوَ بَدَلٌ مِّنْهُ، جو تیمم بدل ہے وضو سے. فَيَمْسَحُ بِهِمَا جَبْهَتَهُ مِنْ قِصَاصِ الشَّعْرِ إِلَى طَرْفِ الْأَنْفِ الْأَعْلَى، پس مسح کرے گا بہما دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنی پیشانی کو، من قصاص الشعر، یہ بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر الى طرف الانف الاعلی، ناک کی اوپر والی سمت. بادین بالاعلی، شروع کرے گا اعلی سے. کما اشعر بہ من و الی، جیسے کہ شعور دیا جاتا ہے روایات میں سے من اور الی کا. وَإِنِ احْتَمَلَ غَيْرُهُ، اگرچہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے علاوہ بھی ٹچ کرے. وَهَذَا الْقَدْرُ مِنَ الْجَبْهَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، پیشانی سے تو یہ متفق علیہ ہے. وَزَادَ بَعْضُ مَسَ الْحَاجِبَيْن، بعض نے کہا ہے کہ یہ حاجبین کو بھی مس کرے. وَنَفَى عَنْهُ الْمُصَنِّفُ بِالذِّکْرَ، مصنف نے ذکرہ میں اس کی مخالفت کی. آ جائے نا، شاہ صاحب کو بھی بلا لیں. صفائی کر دو ہم چیز رکھتی بس. شما ساعت چند بجے سے بعد از این تمام بشه هنوز داره ریکارد میشه. هستم شما تا 6. ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الذنب،
बिफतह ज़ा, फिर मस करेगा दाएं हाथ के पुष्ट को बाएं हाथ से, कलाई से। जंद क्या होती है? वह मूसिल तरफ ज़िरा फिल कफ, ये जो हाथ की तरफ, बाजू की तरफ जाती है। इला अतराफिल असाबिअ, हाथ उंगलियों के पोरों तक। सुम्मा मसहो ज़ाहिरिल युसरा बेबतलिन युमना, फिर मस करेगा युसरा, ये बाएं को, बेबतलिन युमना, बातें युमना से, दाएं हाथ के अंदर से। कज़ालिक, इसी तरीके से जंद से। मुब्तदिअन बिज़ंद इलल आखिर कमा उशिर बिही कलामुह व मर्रतैन लिलगुस्ल इहदाहुमा यमसहु बिहा जबहतहु वल उखरा यदैह, और दो मरतबा हाथ मारेगा ज़मीन पर गुस्ल के लिए। एक मरतबा पेशानी को टच करेगा, दूसरी मरतबा हाथों को टच करेगा, ये सिर्फ हाथों। वयतयम्ममु गैरल जुनूब मिम्मन अलैहि हदसुन यूजिबुल गुस्ला इंद तअज़्ज़ुर इस्तिमालिल माए मुतलका मर्रतैन, और तयम्मुम करेगा गैर जनाबत वाला, जिस पर हदस वाक़े हो चुका है, इस्तिहाज़ा वगैरह का, वो जब महाल हो पानी का मुतलकन गुस्ल या वुज़ू के लिए होना, मर्रतैन, तो वो 2 मरतबा तयम्मुम करेगा। इहदाहुमा बदलन मिनल गुस्ल बिज़रबतैन, एक तो बदल गुस्ल के होगा 2 ज़रबतों के साथ, वल उखरा बदलन मिनल वुज़ू बिज़रबतैन, दूसरा होगा 1 ज़रबत के साथ वुज़ू के बदल। वलौ क़ुदिरा अलल वुज़ू ख़ासतन वजबा, और अगर इतना पानी हो कि वुज़ू हो सकता हो, तयम्मुम ना हो सकता हो, तो क्या करेगा? वुज़ू कर लेगा। गुस्ल के बदले तयम्मुम कर ले, और वुज़ू के बदले तयम्मुम ना करे। वलौ क़दरा अलल वुज़ू ख़ासतन वजबा, अगर वुज़ू पे कादिर हो तो वाजिब है वुज़ू करे। व तयम्मम अनिल गुस्ल, और गुस्ल की जगह तयम्मुम कर ले। कल अक्स मा अन्नहु यस्दुक़ु अलैहि अन्नहु मुहदिसुन गैर जुनुब फला बुद्द फी इखराजिही मिन क़ैदिन व कअन्नहु तरकहु इअ्तिमादन अला ज़ुहूरिही व यजिबु फ़ी नियति क़स्दुल बदलियति, जब नियत करेगा दूसरे तयम्मुम की तो बदल की नियत करेगा मिनल वुज़ू क़बल गुस्ल, या गुस्ल। इन कानत तयम्मुम बदलन अन अहदिहिमा, अगर तयम्मुम बदल हो एक के, कमा हुवल गालिब, जैसे अगलबन होता है, 2 के लिए उमूमन नहीं होता। फलो कानत तयम्मुमुहु लिस्सलातिल जनाज़ति औ लिन्नौम, अगर वो तयम्मुम हो नमाज जनाजा के लिए या नींद के लिए, अला तहारतिन के पाक होके सो जाऊं, औ लिखुरूजिही जुनुबन मिन अहदिल मस्जिदैन अलल क़ौल बिइख्तिसास तयम्मुम बिज़ालिका, या 2 मस्जिदों में से गुजरना चाहता है, किसी एक मस्जिद में, मस्जिद हराम में या मस्जिद नबवी में, और वो चाहता है कि जनाबत की हालत में न गुजरे, अगर ये कहें कि ख़ास है तयम्मुम उसके साथ, कमा हुआ अहद क़ौलैल मुसन्निफ, मुसन्निफ के 2 कौलों में से भी एक कौल है कि जायज़ है 2 मस्जिदों से निकलने के लिए तयम्मुम, एक कौल ये है कि जायज़ नहीं। अगर जायज़ हो लम यकुन बदलन मिन इहदाहुमा मिन अहदिहिमा, यहाँ बदल की नियत नहीं करेगा। मा इहतिमाल बक़ाइल उमूम बिजालिही फ़िहा बदलन इख्तियारियन, अगरचे एहतिमाल है कि उमूम बाकी रहे, कि इसके साथ करार दिया जाए उसे बदले इख्तियारी, यानी वाजिब नहीं है, इख्तियारी, इसको बदल कर ले या वो कर वयजिबु फ़ीहि नियतुल इस्तिबाहति लिमशरूतिन बित्तहारति, और वाजिब है नियत तयम्मुम में कि इस्तिबाहत की नियत करे कि मुबी हो जाए नमाज के लिए। मुबी, हाँ मुबी है सलाह, जो पहले हम पढ़ चुके हैं वुज़ू में, फाइल हो जाएगा ना तहारत में। हाँ जी। लिमशरूतिन बित्तहारत,
जो मशरूत हो तहारत के साथ। वलवजहु मिन वजूबिन और नदबिन वलकलाम फ़ीहिमा कलमाइयत। वलवजहु और उसमें जाहिर है कि वाजिब होगी तो वाजिब की नियत करेगा, सुन्नत होगी तो सुन्नत की नियत करेगा। इन दोनों में ऐसे ही ये वजूब और नदब की है जैसे पानी वाली तहारतों में। अच्छा, वुज़ू और गुस्ल में क्या कहते थे, या वाजिब की नियत करें या मुस्तहब की। यहाँ जो गैर माहिया है, गैर पानी वाली, उसमें भी यही नियत यही। वल कुर्बतो और वाजिब है कि कुर्बत की नियत करें, यानी नियत कुर्बत की हो। वाजिब कुर्बत इल्लल्लाह। वला रैब फी इअतिबारिहा फी कुल्लि इबादतिन मुफ्तक़िरतन इला नियतिन लियतहक़्क़क़ल इख़लासुल मामूर बिह फी कुल्लि इबादतिन। और इसमें शक नहीं कि मुअतबर होगी वो कुर्बत हर इबादत में जो मोहताज हो नियत के साथ, ताकि मुतहक्किक हो जाए खुलूस इखलास उस अम्र मामूर बिह का हर इबादत में। हर इबादत में कुर्बत की नियत शर्त है। नियत वही होती है जो कुर्बत की लिए। सही। कोई साहब नियत करे कि मैं तयम्मुम करता हूँ चोरी करने के लिए, तो ये कुर्बत की नियत नहीं है। या मैं तयम्मुम कर रहा हूँ गीबत करने के लिए, तो कुर्बत कहाँ रही। या तयम्मुम कर रहा हूँ कि मस्जिद में जाके किसी मोमिन को तकलीफ दूंगा, अजियत पहुंचाऊंगा। वतजिबु फीहिल मुवालातु और वाजिब है तयम्मुम में मुवालात, कंटिन्यूटी, मुत्तसिल होना एक दूसरे से। हाँ, बेमानल मुताबअत बैन अफ़आले, इस माना के साथ के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए पीछे आए। हाँ, मुताबअत हो अफ़आल, जुड़े हुए होंगे। वो ज़रब मारना और उसके बाद जबह को, ये देखिए, ये उन्होंने बेसिकली जो टच कहा है ना, तो जबह का कहा है या आगे का नहीं कहा। अच्छा, ये सारों तक, ये जबह, ये आला अनफ तक, ठीक। नीचे ना भी आए तो कोई नहीं, वो मुस्तहब है। वतजिबु फीहिल मुवालातु बिमानल मुताबअत बैन अफ़आलिही बिहैसु ला युअद्दु मुफर्रक़न मफ़रक़न उर्फ़न या मुफर्रक़न उर्फ़न। मुताबत हो अफ़आल में कि शुमार न हो फ़र्क उर्फ में, कि फ़र्क पड़ गया है ज़र्ब में और मसह में मसलन फ़र्क, ये ना हो। वज़ाहिरुल अस्हाबिल इत्तिफ़ाक़ु अला वुजूबिहा, और हमारे उलमा का ज़ाहिर ये है, वो फरमाते हैं कि इत्तिफ़ाक़ है, इजमा है, अला वुजूबिहा, के वाजिब है मुवालात। ये तो हमारे उलमा इमामिया का इत्तिफ़ाक़। अब एक और मसला जो हमने बयान नहीं किया, आप सुनिए। अगर कोई साहब मुवालात का ख्याल न रखें तो क्या वुजू बातिल होगा, क्या तयम्मुम बातिल होगा, या गुनाहगार होंगे? तो इसमें दो वजह है। बाज़ के नज़दीक तयम्मुम बातिल ही नहीं, अच्छा, हाँ, गुनाहगार है। बाज़ के नज़दीक तयम्मुम भी दोबारा करना पड़ेगा। अच्छा। वतजिबु फीहिल मुवालातु बिमअनल मुताबअत बैन अफ़आलिही बिहैसु ला युअद्दु मुफर्रक़न उर्फ़न वज़ाहिरुल अस्हाबिल इत्तिफ़ाक़ु अला वुजूबिहा। ज़ाहिर अस्हाब इमामिया यही है कि इत्तिफ़ाक़ है कि वाजिब है मुवालात। वहल यब्तुलु बिल इख़लाल बिहा औ यासिमु ख़ास्सतन वजहान, क्या बातिल हो जाएगा तयम्मुम बिल इख़लाल बिहा, अगर खलल कर दे मुवालात में, औ यासिमु, या गुनाहगार होगा, खास तौर पर खास गुनाहगार होगा।
वजहान, दो वजह, वजह से दोनों है, दोनों एहतिमाल है। फ़अलल क़ौले बिमुराअत ज़ीक़ फ़ीहि मुतलक़ा यज़हुरु क़ुव्वतुल अव्वल व इल्ला फ़ल अस्लु यक़्तज़ी सिहा, और इस बिना पर के मुराआत की जाए ज़ीक़ वक्त की तंगी की। तयम्मुम इसलिए किया जा रहा है कि वक्त तंग है, तो इसमें जाहिर होती है अव्वल की कुव्वत। व इल्ला, और अगर ये ना हो तो फल असलु यक़्तज़ी सिहा, असल ये है कि सही है, असल ये है कि सही है। अगर कौल मुराआत ज़ी के वक्त को मुलाहजा न किया जाए तो सही है, बातिल नहीं है। ठीक है। इख्तिलाफ ये है उलमा में कि आया तयम्मुम अव्वल वक्त में कर सकते हैं या आखिर वक्त में। अब ये नहीं, दो है ना कौन, इसमें दो कौन। ये भी बात कहते हैं कि अव्वल वक्त में भी कर सकते हैं। अगर कायल हो रियायत ज़ी के वक्त के वक्त तंग हो तो फिर आखिर वक्त, हाँ, तो अगर ज़ी के वक्त के कायल हों तो मुबादरत अव्वल वक्त में जायज़ नहीं है कहरन। तो इसमें न फ़क़त एक दूसरे के पीछे ले आना वाजिब होगा, बल्कि अगर ना करें तो मूजिब बुतलान भी होगा। अगर हम ये कायल हों कि ज़ी के वक्त तंग वक्त हो तब तयम्मुम कर सकते हैं, अगर वक्त वसी हो तो तयम्मुम नहीं कर सकते। तो उसमें तवाली वो मुवाला जो है वाजिब ही नहीं, बल्कि उसका न करना मूजिब बुतलान तयम्मुम भी है। हाँ, क्योंकि जब मुकदमा बातिल हो गया वुजू या तयम्मुम तो जुल मुकदमा नमाज खुद ब खुद बातिल हो जाती है। अगर हम वइल्ला, अगर हम के नहीं ज़ी के वक्त की कोई कैद नहीं, तो उस वक्त दलील इस पर के आया तयम्मुम बातिल हुआ है, इस पर कोई दलील नहीं है। अगर हम ज़ीक़ की कैद न लगा, कभी भी हो सकता है। जब कभी भी हो सकता है तो चाहे तो मुआलात करें, चाहे तो मुआलात ना न करें। मैक्सिमम न करने से गुनाहगार होंगे। हाँ जी, ये थोड़ी कि नमाज बातिल हो जाए। तो ये दो कौल जरा ज़हन में रख लें, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए, वतजिबु फ़ीहिल मुवालातो, और वाजिब है इसमें मुवालात बिमाना बिमानल मुताबअत बैन अफ़आलिह बहैसु ला युअद्दु मुफ़र्रक़न उर्फ़न व ज़ाहिरुल असहाबिल इत्तिफ़ाक़ु अला वुजूबिहा व हल यब्तुलु बिल इख़लाल बिहा औ यासिमु ख़ास्सतन वजहान व अलल क़ौल बिमुराआत ज़ीक़ फ़ी तयम्मुम मुतलक़ा। तयम्मुम के बारे में अव्वल वक्त में ज़ी के वक्त में हम कायल हैं, टाइम थोड़ा रह गया है, तब तयम्मुम कर सकते हैं, मुवस्सा वक्त में नहीं कर सकते। यज़हुरु क़ुव्वतुल अव्वल, तो पहले की कुव्वत है कि वो बातिल होगा। व इल्ला, अगर हम ज़ी के वक्त के कायल ना हो, मुवस्सा वक्त में भी हो सकता हो,
فلسو یقتضی الصحہ، ہاں پھر تو ٹھیک اصل تقاضا کرتی ہے کہ صحیح سے ہے. پہلے والا تیمم صحیح ہے، گنہگار ہونا الگ چیز ہے، موالات کے نہ ہونے سے تیمم صحیح ہے. وَيُسْتَحَبُّ نَفْضُ الْيَدَيْنِ بَعْدَ كُلِّ ضَرْبَةٍ بِنَفْخِ مَا عَلَيْهِمَا مِنْ أَثَرِ الصَّعِيدِ. اور مستحب ہے دونوں ہاتھوں کو جھاڑ دینا، نفض یعنی جھاڑ دینا. یہ تاکہ وہ جو ذرات ہیں خاک کے وہ چلے جائیں. وَيُسْتَحَبُّ نَفْضُ الْيَدَيْنِ بَعْدَ كُلِّ ضَرْبَةٍ بِنَفْخِ مَا عَلَيْهِمَا مِنْ أَثَرِ الصَّعِيدِ أو مَسْحِهِمَا أو ضرب إحداهما بالأخرى. مستحب ہے جھاڑ دینا دونوں ہاتھوں کا بعد ہر ضربت کے، وہ ایک ضرب ہو یا دو ضربیں، تاکہ جو سعید مٹی کا اثر ہے وہ نہ ہو، وہ چلا جائے، دور چلا جائے، دونوں ہاتھوں سے مٹی کا ذرات چلے جائے. او مسح ما، جب مس کریں تو اس وقت اثر سعید نہ ہو. اور ضرب احداہما بالاخری، یا ایک کو جب دوسرے پہ مارے یہ تو مٹی نہ ہو، یہ مٹی کا لگنا ضروری نہیں. وَلْيَكُنِ التَّيَمُّمُ عِنْدَ آخِرِ الْوَقْتِ. مصنف فرماتے ہیں چاہیے کہ تیمم آخر وقت میں ہو. ہاں ان کا قول یہ ہے زی کے وقت انتظار کریں پانی کی. ممکن ہے بارش ہو جائے. ہاں شاباش، ممکن ہے کوئی پانی کہیں سے آ جائے. وَلْيَكُنِ التَّيَمُّمُ عِنْدَ آخِرِ الْوَقْتِ. اور چاہیے کہ تیمم آخری وقت میں کیا جائے. بحیث یکون قد بقی منہ مقدار فعلہ ما باقی شرائط الصلاة المفقودة والصلاة التامة الافعال علما او ظنا ولا یعصر فیہ ضرور الاختلاف. اس حیثیت سے کہ باقی رہ جائے اس فعل کی اتنی مقدار کہ باقی شرائط نماز کے ساتھ وہ تیمم بھی ہو سکے اور نماز مکمل ہو جائے افعال کے ساتھ علما یا ظنا. اگر ساری شرطیں موجود ہیں، نماز کی ساری شرطیں صحیح سب موجود ہیں، تو اس کو کب لے آئے؟ آخر وقت. اگرچہ احتمال بعید کیوں نہ ہو پھر بھی انتظار کریں پانی کا. اگر شرائط موجود نہیں، نماز کی شرائط، اتنی دیر کر لے کہ اتنا وقت رہ جائے کہ